الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتل علیہم نبأ ابنی آدم بالحق اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما ولم يتقبل من الآخر قال انما يتقبل اللہ من المتقین لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لیقتلک انی اخاف اللہ رب العالمین صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان عبدالوہاب آپ کو پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں۔ اور ناظرین، آپ سب حضرات خیریت سے ہیں، ٹھیک ٹھاک ہیں؟ کافی دنوں کے بعد آپ حضرات سے ملاقات ہو رہی ہے، اور مجھے پورا یقین ہے اللہ رب العزت کی ذات پہ کہ آپ سب حضرات خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو آئندہ بھی خیر و عافیت کے ساتھ رکھے۔ اور الحمدللہ شعبان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اللہم بارک لنا فی شعبان وبلغنا الی رمضان، کہ اللہ تو ہمیں شعبان المعظم کی برکتیں عطا فرما اور رمضان تک خیر و عافیت کے ساتھ پہنچا۔ تو لہذا ناظرین، صرف رمضان کے اندر پورا ایک مہینہ باقی ہے، ایک مہینے بعد رمضان المبارک کی آمد ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ اس سال رمضان المبارک گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ساتھ ساتھ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وائرس کو بھی کنٹرول میں لے کے آئے، ختم کر دے۔ جیسے پچھلے سال ہوا کہ رمضان المبارک کے اندر مسجدیں بند ہو گئیں اور تراویحوں کا اہتمام نہیں ہو سکا، لوگوں نے گھروں کے اندر نماز کا اہتمام کیا، تراویح پڑھی۔ تو دعا ہے کہ اس سال انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ اپنا کرم فرمائیں گے، اور آپ سب حضرات اپنے آپ کو دعاؤں میں لگائیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس وبا کو ختم فرمائے۔ ناظرین، آج میں آپ حضرات کے سامنے سوچ رہا تھا کہ کس حوالے سے گفتگو کروں، تو پچھلے کچھ دنوں میں کئی واقعات ایسے ہوئے، کچھ ایسے چیزیں پیش آئیں کہ سوچا کہ ان کے اوپر گفتگو کروں۔ پھر زیادہ تر جو معاملات اس وقت درپیش ہیں وہ ہیں خاندان کے اندر بھائیوں کے آپس کے اندر اختلافات، اور ان اختلافات کی وجہ سے خاندان جو ہے وہ ٹوٹ رہے ہیں۔ ہمارا جو فیملی سسٹم ہے، جس کے اوپر پوری دنیا ویسٹ اسپیشلی رش کرتا ہے کہ بھئی ہم مسلمانوں کا ایک خاندانی نظام ہے، ایک مضبوط خاندانی سسٹم ہے، جو کہ ایک مضبوط جو اصول ہیں کس چیز کے، محبت کے، الفت کے، قربانی کے، ان کے اوپر اس کو قائم کیا گیا ہے۔ تو لہذا وہ اس وقت جو ہے وہ بڑے اس کو چیلنجز درپیش ہیں، وہ مسائل کا شکار ہے۔ تو لہذا دیکھیں، میں آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جو دو بھائیوں کا تذکرہ کیا ہے، یعنی دو مختلف واقعات ہیں، اور ان دو مختلف واقعات کے اندر دو بھائیوں کا تذکرہ ہے۔ ایک حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے، اور وہ بھی دونوں بھائی تھے، ان کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واقعہ بیان کیا ہے۔ اور اسی طریقے سے دو بھائی اور ہیں، اللہ رب العزت نے ان کا واقعہ بھی بیان کیا ہے۔ ایک ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام، ٹھیک ہے؟ اور تیسرا بھی اگر آپ شامل کر لیں تو حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کا، کہ ان کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا سلوک کیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اگینسٹ میں ان کے ساتھ کیا معاملے سے کس طرح سے پیش آئے، کس طریقے سے ان کو جواب دیا۔ تو لہذا اس حوالے سے تو پہلے تو میں آپ حضرات کے سامنے حضرت آدم علیہ السلام کے جو دو بیٹے تھے ان کا تذکرہ کرتا ہوں، کہ قرآن کہتا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يَتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ۔ یہ واقعہ میں آپ حضرات کو کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے جو بیٹے تھے ان کا جھگڑا ہوا، کس بات پہ بھائیوں کا؟ دیکھیں، جو صبح کے وقت میں پیدا ہوتے تھے ایک ہی بطن سے، وہ آپس میں بہن بھائی ہوتے تھے، جو ایک ساتھ جن کی ڈیلیوری ہوتی تھی۔ شام کو جو پیدا ہوتے تھے
اور ایک ساتھ جن کی ڈیلیوری ہوتی تھی، ایک لڑکا اور ایک لڑکی، وہ آپس میں بہن بھائی ہوتے تھے۔ اور ہوتا یہ تھا کہ جو صبح پیدا ہوا اس کا نکاح شام والی لڑکی سے، اور جو شام کو لڑکا پیدا ہوا اس کا نکاح جو صبح لڑکی پیدا ہوئی ہے اس سے ہوتا تھا۔ اور جو ایک ساتھ پیدا ہوتے تھے ان کی شریعت کے اندر وہ بہن بھائی ہوتے تھے، تو ان کا نکاح آپس میں نہیں ہو سکتا۔ لہذا اس شریعت کی بات کر رہا ہوں جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے جو بیٹوں کا قصہ بیان کیا ہے۔ تو لہذا اب اس اصول کے تحت جو آدم علیہ السلام کے جو بیٹے تھے بڑے، جو قابیل، ان کو نکاح کرنا تھا حابیل کی بہن سے، اور حابیل کو نکاح کرنا تھا قابیل کی بہن سے۔ تو لہذا قابیل نے کیا کہا کہ نہیں، مجھے جو ہے وہ اپنی بہن سے شادی کرنی ہے، جو کہ اس شریعت کی خلاف ورزی تھی۔ تو لہذا اس بنا پر اس کو اپنے بھائی حابیل سے حسد پیدا ہو گیا، اور اس حسد کی بنیاد پر اس نے اپنے بھائی کو کہا کہ میں تمہیں جو ہے وہ قتل کر دوں گا۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يَتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ، کہ کہا کہ بھئی ٹھیک ہے، قربانی پیش کرو، جس کی قربانی قبول ہو جائے تو اس کا نکاح اس سے ہو جائے گا۔ تو لہذا دونوں نے قربانی پیش کی، اللہ تعالیٰ نے حابیل کی قربانی کو قبول کر لیا۔ اللہ فرماتے ہیں انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ تعالیٰ قربانی جو قبول کرتا ہے وہ متقیوں کی قبول کرتا ہے۔ تو لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لیقتلک، تو اس نے کہا کہ میں تمہیں قتل کروں گا، اپنا ہاتھ پھیلاؤں گا تمہیں مارنے کے لیے، قتل کرنے کے لیے۔ قابیل نے حابیل کو کہا، تو حابیل نے کہا اگر تم مجھے مارو گی بھی نا، لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لیقتلک، کہ میں اپنے ہاتھ کو تمہاری طرف نہیں پھیلاؤں گا مارنے کے لیے۔ انی اخاف اللہ رب العالمین، تو میں تو اللہ کا خوف رکھتا ہوں جو عالمین کا رب ہے، لہذا مجھے تو خوف خدا ہے۔ تو اگرچہ تم میرے پہ ہاتھ بھی اٹھاؤ گے، مجھے مارو گے بھی، مجھے قتل بھی کرنا چاہتے ہو تو کر لو، لیکن میں نے تمہاری طرف ہاتھ نہیں اٹھانا، بڑھانا، تمہیں قتل نہیں کرنا، کیونکہ میرے اندر خوف خدا ہے۔ تو اللہ پہلے ارشاد فرما چکے ہیں نا کہ ہم قربانی قبول کرتے ہیں متقیوں کی، تو انما یتقبل اللہ من المتقین، تو متقی آدمی وہ ہوتا ہے ناظرین جس کے اندر خوف خدا ہو۔ تو لہذا یہ دو بھائی ہیں، ایک حسد کے اندر، جیلسی کے اندر، اور حد سے گزر رہا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں قتل کروں گا۔ دوسرا کہتا ہے ٹھیک ہے تم قتل کر بھی دو، لیکن میں قتل ہونا، مقتول ہو جاؤں گا، لیکن میں اپنے ہاتھ کو تمہاری طرف نہیں بڑھاؤں گا۔ لہذا ناظرین یہاں پہ آپ دیکھیں کہ اگر گھر میں بھائیوں کا جھگڑا ہو جاتا ہے کسی معاملے کے اندر، ایک بھائی کہتا ہے میں نے تمہیں مارنا ہے، یا ایک بھائی دوسرے بھائی کو مار رہا ہے، اور دوسرا بھائی کہتا ہے کہ نہیں، میں نے تمہاری طرف ہاتھ نہیں بڑھانا کیونکہ تم میرے بھائی ہو، اور مجھے اللہ کا خوف ہے، میں کیا ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ کا خوف ہے جو رب العالمین ہے۔ تو وہ اور اللہ تعالیٰ پھر اس کو کیا کرتے ہیں، اس کو مقام دیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کہ متقی ہے۔ تو اب دیکھیں کہ یہاں پہ اب یہ دونوں ہیں، اور ایک جو ہے وہ قتل کر کے اپنی آخرت کو تباہ برباد کر بیٹھا، اور اس کائنات کے اندر جو سب سے پہلا قتل ہوا وہ ایک بھائی کا دوسرے بھائی کے ہاتھ، یعنی ایک بھائی کو قتل کیا گیا دوسرے بھائی کے ہاتھ سے، اور جتنے قتل ہوتے رہیں گے قیامت تک ان سب کا گناہ اور عذاب اس کو ملے گا، کیونکہ اس نے اس سلسلے کو جاری کیا۔ اور جتنے بھی مقتولین ہیں، مظلومین ہیں، جنہوں نے برداشت کیا، جنہوں نے کہا نہیں میرا بھائی ہے یہ، اور اللہ تعالیٰ کا خوف جس نے رکھا، اس کو تمام کے تمام جو مظلومین ہیں، مقتولین ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا اجر اس کو عطا فرمائے گا۔ اب دیکھیں دونوں بھائی ہیں، تو ایک جو ہے وہ خسارے کا شکار ہوا کہ اس نے اپنی دنیا بھی برباد کی، اپنی آخرت بھی برباد کی، اور ایک ہے جس نے جو ہے اپنی دنیا کو بھی آباد کیا اور اپنی آخرت کو بھی آباد رکھا، اور قیامت تک کے لیے اپنے لیے اجر کا ذریعہ بنا کے چلا گیا، اور ایک جو ہے اپنے لیے قیامت تک جو ہے وہ ایسا سلسلہ جاری کر کے چلا گیا کہ جو گناہوں کا قتل کا سلسلہ ہے، گناہ کا سلسلہ ہے جو رک نہیں رہا، جو آج تک اس کے کھاتے میں لکھا جاتا ہے۔ تو لہذا ناظرین اب دیکھیں گھر کے اندر، خاندان میں اگر دو بھائیوں کا آپس میں مسئلہ کھڑا ہو جائے، اور ایک جو ہے وہ برداشت کرے، ایک کہے نہیں میں نے جو ہے وہ برداشت کرنا ہے، میں نے جو ہے وہ اگر ایک ظلم کر رہا ہے، ایک نے اگر ہاتھ اٹھایا ہے تو میں نے نہیں اٹھانا،
اور میں نے برداشت کرنا ہے، اور کیونکہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کا حکم ہے کہ ایک بھائی دوسرے بھائی کے اوپر ہاتھ نہ اٹھائے، تو لہذا میں اللہ کے حکم کو پورا کر رہا ہوں۔ تو لہذا دیکھیں اللہ تعالیٰ اس کی دنیا بھی آباد کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی آخرت کو بھی آباد کرے گا۔ تو لہذا جب گھروں میں دیکھیں بھائیوں میں اختلافات ہوتے ہیں، اور بالکل فطری بات ہے، ہو سکتے ہیں، کیونکہ وہ دو مختلف انسان ہیں، دو مختلف ذہن ہیں، ان دونوں کی مختلف سوچ ہو سکتی ہے، دونوں کا مختلف نظریہ ہو سکتا ہے، اس میں کوئی ایسی خرابی کی بات نہیں ہے بالکل، اور ایسا ہونا بھی چاہیے کیونکہ وہ دو مختلف انسان ہیں، لیکن ان دونوں کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم دونوں بھائی ہیں، ہم بھائی ہیں، ایک ماں باپ کی اولاد ہیں۔ دیکھیں تو اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ قابیل کی صف میں کھڑا ہونا چاہتے ہیں یا حابیل کی صف میں کھڑا ہونا چاہتے ہیں۔ یہ تو اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ ظلم کر کے، زیادتی کر کے، تشدد کر کے اور بھائی کے اوپر جو ہے تو وہ آپ کس کی صف میں کھڑا ہونا چاہتے ہیں۔ تو یہ تو ہو گئی ایک بات، ٹھیک ہے، اس سے میں اور آپ اپنا تجزیہ کر لیں۔ اب آ جاتے ہیں ناظرین حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت سے دعا مانگتے ہیں۔ کیا دعا مانگتے ہیں؟ رب اشرح لی صدری، اے اللہ تو میرے سینے کو کھول دے، ویسر لی امری، اے اللہ تو میرے کاموں کو آسان کر دے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی، اور میری زبان کی لکنت کو ختم کر دے، یفقہوا قولی، اور جو میری یہ بات ہے اس کے اندر تفقہ پیدا کر، تاکہ جو بات میں لوگوں سے کروں وہ لوگوں کی سمجھ میں آنا شروع ہو جائے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں، اے اللہ تو میرے سینے کو کھول دے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، میرے کاموں کو آسان کر دے، واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اور پھر وجعل لی وزیرا من اہلی، اور میرے گھر میں سے، میرے خاندان میں سے کوئی ایک میرا وزیر بنا دے، ہارون اخی اشدد بہ ازری، کہ اور یہ جو وزیر ہو، اب آگے کیا کہ اللہ سے مانگا کہ اللہ میرے خاندان میں کوئی ایک وزیر بھی ہو جائے، ہارون اخی اشدد بہ ازری، اور ہارون جو ہے اس کے ذریعے سے تو مجھے طاقت عطا کر دے، مجھے مضبوط کر دے۔ اب دیکھیں بھائی، جو میرا بھائی ہارون ہے، اب یہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا ہیں؟ وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے کیا مانگ رہے ہیں؟ اللہ سے مانگ رہے ہیں کہ اللہ تو میرے بھائی کو میرا بازو بنا دے، اے اللہ تو میرے بھائی کو وزیر بنا دے۔ وزیر کس کو کہتے ہیں؟ وزیر دیکھیں بادشاہ کا وزیر ہوتا ہے نا، وزیر اعظم ہوتا ہے، وزراء ہوتے ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ وہ بوجھ اٹھانے والے ہوتے ہیں۔ وزراء یزر کے معنی کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ جو بوجھ اٹھاتا ہے۔ وزیر اعظم جو سب سے زیادہ بوجھ اٹھاتا ہے، اور یہ وزیر انفارمیشن اینڈ ٹیکنالوجی ہیں، یہ وزیر داخلہ ہیں، کہ انہوں نے یہ وزیر صحت ہیں کہ انہوں نے سارا میڈیکل کا بوجھ اٹھایا ہوا ہے، صحت کے معاملات یہ دیکھیں گے، انہوں نے یہ انٹیریئر منسٹر ہیں، انہوں نے داخلہ کی وزارت سنبھالی ہے کہ جی اس کا بوجھ اٹھائیں گے۔ تو لہذا اب میرے بھائی کو میرا بوجھ اٹھانے والا بنا دے، میرا نائب بنا دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کائنات کے اندر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ اعزاز دیا کہ حضرت موسیٰ بھی اللہ کے پیغمبر اور حضرت ہارون علیہ السلام بھی اللہ کے پیغمبر، یہ دونوں بھائی، اللہ نے اس دعا کو قبول فرمایا۔ تو اب ہارون جو ہیں، دیکھیں ہارون کی مثال آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی جب شکوہ کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ مجھے عورتوں میں چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو آپ فرماتے ہیں غزوے کے موقع پہ، تو آپ کہتے ہیں نہیں علی تو کہ انتا کبمنزلت ہارون، کہ تو میرے لیے ایسا ہے جیسے کہ ہارون موسیٰ علیہ السلام کے لیے، کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام نے ہارون کو جو ہے اپنا نائب بنایا تھا، صرف فرق کیا ہے کہ وہ اللہ کے نبی تھے اور تم اللہ کے نبی نہیں ہو۔ تو لہذا ناظرین دیکھیں حضرت ہارون علیہ السلام کیا کہ حضرت موسیٰ کہتے ہیں کہ یہ بھائی ہے، اس بھائی سے اللہ تو مجھے طاقت عطا فرما، یہ میری طاقت بنے گا۔ اور پھر ایک جگہ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَنَسُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ، کہ ہم تمہارے بھائی کے ساتھ تمہیں طاقت دیتے ہیں، تمہیں اس کے ساتھ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، جمع کر دیتے ہیں، اس سے تمہیں جو ہے وہ قوت دیتے ہیں۔ تو لہذا یہ بات ہمیں ذہن میں بٹھانی چاہیے کہ بھائی ایک دوسرے کا بھائی ہوتا ہے، ایک دوسرے کی طاقت ہوتا ہے اور وہ قوت ہوتا ہے۔ تو لہذا جس طرح سے حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بازو بنے، دستے بازو بنے، آپ کی صحیح جو ہے وہ جانشین بنے، اور آپ کے ہر معاملے کے اندر جو ہے آپ کے ساتھ تعاون کرتے تھے، آپ کے مددگار تھے۔ تو لہذا اب یہاں پر دیکھیں کہ حضرت موسیٰ اللہ کے پیغمبر ہیں، اور وہ اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تو ہارون کو میری طاقت بنا دے، میرا وزیر بنا دے۔ تو لہذا ناظرین
یہ بات ہمیں ذہن میں بٹھانی چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھائی دیے ہیں تو ان بھائیوں کی قدر کریں، ان کو اپنا بازو بنائیں، ان کے بازو بنیں، ان کو بھی اپنا بازو بنائیں اور ان کے بازو بنیں اور ان کو اسپیس دیں، ان کو جو ہے ان کو رسپیکٹ دیں۔ اگر وہ چھوٹے ہیں تو ان کو چھوٹوں کی طرح ان کے ساتھ شفقت کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آئیں، اور اگر آپ چھوٹے ہیں تو اپنے بڑے بھائیوں کو عزت دیں، ان کا احترام کریں، ان کا اکرام کریں اور ان کی رسپیکٹ کریں۔ دیکھیں یہ اللہ کا ایک نظام ہے کہ جب والد کا انتقال ہو جائے نا اور بہن بھائی چھوٹے ہوں تو جو بڑا بھائی ہوتا ہے اس کے اندر یہ باپ کی جو محبت اور شفقت اور ذمہ داری اور رسپانسبلٹی ہوتی ہے وہ ساری منتقل ہو جاتی ہے دو صورتوں میں۔ ایک تو یہ کہ والد کا انتقال ہو جائے تو زیادہ ہو جاتی ہے، اب بڑا بھائی کہتا ہے کہ اب اپنے باپ کے بوجھ کو میں نے اٹھانا ہے، میں نے اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کی تربیت کرنی ہے، ان کو کھلانا ہے پلانا ہے، ان کی ایجوکیشن کا خیال رکھنا ہے، ان کی شادیاں کرنی ہیں، اور وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اللہ اس کے دل کے اندر یہ محبت ڈال دیتا ہے اور وہ ذمہ داری اٹھاتا ہے، وہ بوجھ اٹھاتا ہے اور وہ محنت کرتا ہے۔ اور آپ دیکھیں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑے بھائی نے ماشاءاللہ اپنے چھوٹے بھائیوں کو بہنوں کو کس طرح سے سنبھالا پالا پوسا اور اپنا بہت کچھ قربان کر دیا ان کے اوپر، تو یہ اللہ کی طرف سے ایک بات ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے اب اگر والد زندگی میں بیمار ہو جائے یا بوڑھا ہو جائے تو آپ حضرات نے اکثر دیکھا ہوگا کہ بڑا بیٹا اپنے والد کے بوجھ کو اٹھاتا ہے اور اس بوجھ کو اٹھا کر، اور والد بھی اپنا بوجھ اپنے بڑے بیٹے پہ ڈالتا ہے اور اس کو پورا اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ میرا جو بڑا بیٹا ہے یہ جو ہے میرے بوجھ کو اٹھائے گا، اور آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ وہ بڑا بیٹا جو ہے والد کے سارے بوجھ کو اٹھا لیتا ہے، جو ذمہ داریاں باپ کو پوری کرنی تھیں وہ ذمہ داریاں بڑا بیٹا پوری کرتا ہے، اور وہ چھوٹے بہن بھائیوں کے معاملات کو حل کرتا ہے، بہنوں کے رشتے کرواتا ہے، گھر بناتا ہے، سب کچھ کرتا ہے۔ تو لہذا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بڑے بھائی کے اندر یہ احساس ذمہ داری کو ڈال دیتا ہے۔ تو لہذا ناظرین اب دیکھیں ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہماری سوسائٹی کے اندر جو مسائل کھڑے ہو رہے ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ یہ ہیں کہ بڑے بھائی جب اپنی ذمہ داریوں کو پورا کر لیتے ہیں اور پھر چھوٹے جو بھائی ہیں نا ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ شکر کریں، وہ اپنے بڑے بھائیوں کی عزت کریں، ان کا احترام کریں، ان کو رسپیکٹ دیں اور ان کو جو مقام ہے وہ مقام دیں اور ان کو کریڈٹ دیں کہ انہوں نے جو ان کے لیے قربانی دی اور جو انہوں نے ان کے لیے کیا اس کے لیے وہ عزت کے حقدار ہیں، رسپیکٹ کے حقدار ہیں۔ یہ نہیں کہ چھوٹا کل کو کھڑا ہو گیا او جی آپ نے میرے لیے کیا کیا، یہ سب کچھ تو میں نے خود کیا، آپ کون ہوتے تھے، آپ نے کیا کیا؟ تو لہذا چھوٹے کا کام ایسا نہیں ہے۔ تو پھر جب چھوٹا ایسا کرے گا تو بڑے کے اندر جو ہے وہ کم سے کم جو ہے اس کے اندر شکر کا جذبہ، اس کے اندر جو ہے اس بات کا احساس پیدا ہوگا کہ ہاں جو میرا جو چھوٹا بھائی ہے اس کو اس بات کی کا قدر بھی ہے اور احساس بھی ہے، اور اس کو اس بات کا پورا یقین ہے کہ میں نے اس کے لیے سب کچھ کیا۔ تو عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ بھئی وہ مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں، بڑا بھائی کہتا ہے میں نے سب چھوٹے بہن بھائیوں کے لیے یہ کیا وہ کیا، شادیاں کرائیں، فلانا کیا، اور آپ چھوٹے بہن بھائی جو ہے پوچھتے نہیں ہیں مجھے عزت نہیں دیتے، مجھے رسپیکٹ نہیں دیتے، اور جو ہے مجھے جو ہے وہ مقام نہیں دیتے۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، ان کو یہ شکوے کا اور گلے کا موقع نہیں دینا چاہیے، اور بڑے بھائی کو بھی یہ چاہیے کہ وہ ہر وقت جو ہے وہ احسان ہی جتلاتے نہ رہے، ہر وقت یہی نہ کہتا رہے کہ جی اگر میں نہیں ہوتا تو تم کھا نہیں سکتے تھے، میں نہیں ہو سکتا تو تم وہیں ابھی پڑے ہوتے، میں نہیں ہوتا تو تم جو ہے یہ ہو جاتا، تم برباد ہو جاتے، یہ ہوتا۔ بڑے بھائی بھی اگر تانا مارتے رہیں گے تو چھوٹا بھی جو ہے پھر وہ آگے سے کرے گا۔ تو لہذا ایک دوسرے کا بازو بنے۔ دیکھیں اب تیسرے واقعے کی طرف آتا ہوں میں کہ حضرت یوسف علیہ السلام چھوٹے ہیں اور ان کے والد ان سے بہت محبت کرتے ہیں، تو بھائیوں کو جو ہے ان سے جیلسی ہو گئی، اور دیکھیں بھائی بھی باپ کی محبت کو بھی شریک نہیں کر رہے، اس کے اندر جیلسی ہو رہی ہے کہ یہ ساری محبت یہ یوسف لے جاتا ہے ہمیں نہیں ملتی۔ تو لہذا وہ کیا کرتے ہیں، پلان کرتے ہیں کہ بھئی اس بھائی کو ختم کر دیں۔ وہ واقعہ آپ حضرات کو پتہ ہے۔ اب دیکھیں کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کا جو ہے وہ عزیز مصر بنا دیا، اور کہاں وہ پھینک کے آئے غیابت الجب، ایک اندھے کنویں کے اندر، اور وہاں سے اللہ تعالیٰ اٹھاتا ہے حضرت یوسف کو، کہاں مصر پہنچاتا ہے، اور کہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو عزیز مصر بناتا ہے، فائنانس منسٹر، وزیر خزانہ بنا دیتا ہے، اور یہی بھائی جو ہے وہ محتاج ہو جاتے ہیں اور وہ آتے ہیں اور اس طریقے سے وہ ان کی مدد کرتا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام مدد کرتے ہیں اور اپنے چھوٹے بھائی کو روک لیتے ہیں۔ پورا واقعہ قرآن میں موجود ہے۔ اور پھر جب
حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کو کی حقیقت اپنی حقیقت کو کھولتے ہیں تو دیکھیں اس وقت کے اندر وہ کوئی بدلہ نہیں لیتے، کوئی شکوہ نہیں کرتے، وہ کہتے ٹھیک ہے جو تم نے کرنا تھا وہ تم نے کیا، جو میرا بنتا ہے وہ میں کروں گا، اور انہوں نے ان کو عزت دی، ان کو احترام دیا۔ فتح مکہ کے موقع کے اوپر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب داخل ہوئے ہیں مکہ کے اندر تو مکہ کے لوگوں نے پوچھا ہے محمد آج ہمارے ساتھ آپ کیا کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو میں آج کیا کروں گا کہ جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا ہے، کہ ان کو کیا کیا، لا تثریب علیکم اليوم، کہ آج کے دن تم پر کسی قسم کی کوئی پکڑ نہیں ہے، جاؤ تم آزاد ہو، تو میں اپنے بھائی یوسف کی طرح تم سب کو جو ہے معاف کرتا ہوں۔ دیکھیں یہ بہت بڑا کمال ہے۔ اب چھوٹا بھائی بڑے بھائی کی زیادتی کو برداشت کرتا ہے اور برداشت کرنے کے بعد معاف کر دیتا ہے، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے بڑے بھائی نے میں، یعنی بہت سارے گھروں میں ایسا ہوتا ہے نا کہ بڑا بھائی قربانی دیتا ہے چھوٹوں کے لیے، اور سم ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے کہ بڑا بھائی قابض ہو جاتا ہے، بڑا بھائی قبضہ کر لیتا ہے جائیداد کے اوپر، کاروبار کے اوپر، مکان کے اوپر، اور چھوٹے بھائیوں کے اوپر ظلم کرتا ہے، چھوٹی بہنوں کے اوپر ظلم کرتا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت جب چھوٹے بھائی کو، چھوٹی بہن کو جب اللہ تعالیٰ اختیار دے دے اور اللہ تعالیٰ طاقت دے دے اور جب موقع آئے تو وہ چھوٹا بھائی بڑے بھائی کو معاف کر دے۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی سنت ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ جب طاقت اختیار ہو درگزر کرو، معاف کرو۔ تو لہذا اب دیکھیں یہ تین واقعات میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کیے۔ آخر میں گزارش یہ کروں گا کہ اگر آپ حضرات دیکھیں جو خاندان ہوتا ہے نا اس کی طاقت ہوتی ہے اس کے افراد، جتنا افراد کے اندر آپس میں روابط ہوں گے، میل جول ہوگی، ایک دوسرے کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہوگی، اتنا ہی خاندان مضبوط ہوگا۔ یہ جو ہماری بہنیں شادی ہو کے آتی ہیں نا دوسرے خاندانوں سے، اور مختلف بھائی ہوں اگر دو چار اور ان کی بیویاں آتی ہیں، تو ان کی بیویوں کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ جتنا یہ بھائی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مضبوط ہوں گے، تعلق مضبوط ہوگا، اور اگر کاروبار ایک ہے تو اس کاروبار کے اندر یہ مضبوطی کے ساتھ جمے رہیں گے تو اللہ ان کو ترقی دے گا، اللہ ان کو برکت دے گا۔ جیسے اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ ہم تمہارے بھائی سے تمہیں طاقت دیتے ہیں، تو بھائی ایک دوسرے کا بازو ہوتے ہیں۔ تو گزارش یہ کرنی ہے کہ وہ کیا کرتی ہے، اس کو یہ خوف ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ تو سارا اپنے بھائیوں پہ خرچ کر رہا ہے، میرا کیا بنے گا، میرے بچوں کا کیا بنے گا۔ تو کبھی بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کسی کی قربانی کو ضائع نہیں کرتے، یہ بات آپ حضرات لکھ لیں، کبھی بھی اللہ تعالیٰ کسی کی قربانی ضائع نہیں کرتے۔ اگر بڑا بھائی قربانی دیتا ہے، چھوٹا بھائی دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو نواز دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بہت دیتا ہے۔ یہ کبھی نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کسی کی قربانی کو اور کسی کی جو ہے وہ ایثار کو اللہ تعالیٰ جو ہے ضائع کر دے، ایسا نہیں ہوتا۔ تو لہذا دیکھیں جتنا مضبوط خاندان ہوگا نا اتنا مضبوط جو ہے وہ ایک وقت آئے گا کہ ایسے افراد مضبوط ہوں گے، خاندان مضبوط ہوگا، قبیلہ مضبوط ہوگا، پھر وہ علاقے والے مضبوط ہوں گے، شہر، گاؤں، پھر ملت اور امت مضبوط ہوگی۔ تو لہٰذا یہ جو دراڑیں پڑی ہوئی نا آج کل خاندانوں کے اندر اور آپس میں رشتہ داروں کے اندر کہ ایک دوسرے کی شکل دیکھنا نہیں چاہتے، ایک دوسرے سے بات کرنا نہیں چاہتے، ایک دوسرے کی مدد کرنا نہیں چاہتے، اور ایک دوسرے سے جو ہے وہ تعلق رکھنے کو جو ہے وہ جس کو اللہ نے تھوڑا سا نواز دیا ہے تو وہ جو ہے وہ اب آنکھیں نہیں ملاتا اور اس نے اپنی آنکھیں پھیر لی ہیں۔ اور اگر گھر میں دیکھیں اگر کوئی کمزور رہ گیا ہے، گھر میں اگر خاندان کے اندر اگر کوئی فرد کمزور رہ گیا، کوئی بھائی کمزور ہے، کوئی بہن کمزور ہے، حالات کی وجہ سے اور تقدیر کی وجہ سے، تو اس سب مل کر اس کو مضبوط کریں۔ جب آپ کمزور کو سارے طاقتور مل کے کمزور کی کمزوری دور کریں گے تو اس کی کمزوری دور ہوگی، اور جب وہ طاقتور ہوگا تو وہ آپ کے لیے بھی طاقتور ہوگا۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو یہ سمجھ عطا فرمائے، آپس میں اتحاد، محبت سے، اتفاق سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایک دوسرے کے حقوق کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔